الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تسمیہ کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی، دو تین ابحاث تسمیہ میں با کے متعلق اور اسم کے بارے میں وہ مکمل ہو چکی تھی۔ اگلی بحث ہے اسم کی معانی کے بارے میں کہ اسم قرآن کریم میں کتنی معانی پر مستعمل ہے۔ تو اسم کبھی قرآن میں عالم محضہ جو نام ہوتا ہے کسی شخص کا، اس کے معانی پر آتا ہے، جیسے سمیتھا مریم اسمہ یحییٰ، کبھی صفت کے طور پر آتا ہے، وصف کے طور پر هو سماکم المسلمین لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، سورۃ النجم میں ارشاد ہوا ہے۔ کبھی اوصاف اعلام کسی چیزوں کے بارے میں وضاحت، وعلم آدم اسماء کلہا، تو یہاں پر چیزوں کی اوصاف، اعلام، علامات، ان کی فوائد، ان سب معانی پر اسم کا اطلاق ہوا ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا۔ کبھی کبھی لقب، اسم محض، علم، اسم کنیہ، ان تمام معانی پر استعمال ہوا ہے، جیسے اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، تو اسمہ اس کا علم محض شخصی نام، تو عیسیٰ علم علیہ السلام، لقب اس کا المسیح ہو گیا، اور کنیہ اس کا جو اب اور ابن سے مصدر ہو اس کو ہم اسم کنیہ کہتے ہیں، تو ابن مریم۔ تو یہ تینوں اطلاقات ایک ہی آیت میں ہوئی ہے اسم کی۔ اس کے بعد مسئلہ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں جو متعلق ہے توحید اسماء و صفات سے، اس میں یہ مدد دے گی، اس کی وضاحت آیات اسماء و صفات میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسم عین مسمى ہے کہ نہیں ہے، یا اسم الگ ہے اور مسمى الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا نہیں ایک ہی چیز ہے۔ تو راجح قول یہی ہے کہ اسم عین مسمى نہیں ہے، اسم الگ چیز ہے اور مسمى وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اور دلیل اس کی علماء یہ دیتے ہیں کہ کبھی کبھی اسماء زیادہ اور مسمى ایک ہوتا ہے، مثلا کسی شخص کے بہت زیادہ نام ہو، دو تین نام ایک شخص رکھ لے، تو اسم ایک ہوا اور مسمى اس کا زیادہ ہو گئے۔ تو اگر اسم عین مسمى ہوتا تو پھر اسم کی تعدد کے ساتھ مسمیات کی تعدد بھی لازم ہونی چاہیے تھی۔ کبھی کبھی مسمى ہوتا ہے مگر اسم نہیں ہوتا، مسمى ہوتا ہے لیکن اسم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی کا کہ ہاں بچہ پیدا ہو جائے، 2 3 دن 4 دن ہفتے تک اس کا کوئی اسم نہیں ہوتا، کوئی نام نہیں رکھتے، تو مسمى موجود ہے اور اسم موجود نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی اسم ہوتا ہے مسمى نہیں ہوتا، لوگ نام رکھ دیتے ہیں لیکن بچہ نہیں ہوتا، ایسا ہے نا؟ تو لوگ پہلے سے ہی اپنے بیٹے کے لیے، بچی کے لیے نام رکھ دیتے ہیں لیکن ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم عین مسمى وہ نہیں ہے۔ پھر اسماء دو قسم ہے، ایک اسماء
مخلوق کی ہے، ایک اسما خالق کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسما اور مخلوق کی اسما، انسانوں کی، مخلوقات کی۔ اللہ تعالیٰ کی اسما جتنے بھی نام ہیں اسماء الحسنہ وہ توقیفی ہے، یعنی نقل کے ذریعے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام ثابت کر سکتے ہیں۔ قرآن میں ثابت ہوا ہوگا، حدیث میں وارد ہوا ہوگا، تب ہی وہ نام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکار سکتے ہیں۔ اور وہ اسماء قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، ایک حدیث میں 99 ذکر ہے، جس نے یاد کی تو جنت کی بشارت ہے اس کے لیے، اور اس کے لیکن حصر اس میں مراد نہیں ہے اس حدیث میں۔ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو مشہور ہے کہ 99 ہیں، وہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام۔ پھر مخلوق کے جو نام ہیں وہ مختلف طرق سے، مختلف طریقوں سے استعمال ہوتی ہے۔ کبھی نام کسی کا خاص ہوتا ہے، کبھی عام ہوتا ہے، کبھی جامد ہوتا ہے، کبھی مشتق ہوتا ہے، کبھی اسم تام ہوتا ہے، کبھی ناقص ہوتا ہے، کبھی معرب ہوتا ہے، کبھی مبنی ہوتا ہے، کبھی مضمر، کبھی مظہر، کبھی مبہم، کبھی اسم اشارہ سے، کبھی لقب، کبھی علم، کبھی معروف، کبھی منکر معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ، کبھی نام وہ جنسی ہوتا ہے، کبھی معہود، مزید، ملحق، معطل، سالم، مذکر، مؤنث، یہ تمام اقسام ہے۔ مرخم جس میں ترخیم ہوئی ہو ناموں میں، ترخیم وہ نحو کی ایک بحث ہے جس میں نام کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، یا مثال کے طور پر مالک نام ہے تو اس سے کاف ہٹا دیا جاتا ہے تخفیف کے لیے مالو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام استعمالات ہے مخلوق کے ناموں کے بارے میں کہ ان تمام طریقوں سے مخلوق کے نام استعمال ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اس کی تحقیق یہی ہے، ایک اصطلاحی ہے، ایک لغوی تحقیق ہے۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نام کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے: اللہ علم لذات الواجب الوجود لم یطلق علی غیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام، یہ اللہ لفظ جو ہے یہ صرف ذات باری تعالیٰ، ذات واجب الوجود، اسی پر اس کا اطلاق ہوگا، کسی غیر پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ لفظ اللہ کا اطلاق کسی پر اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اور اکثر مفسرین کے نزد یہ لفظ اللہ جو ہے یہ علم ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، اور دلیل یہی ہے کہ یہ علم ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے، یہ نام ہے، یہ لفظ ہے، لفظ اللہ، یہ ہمیشہ قرآن اور حدیث میں موصوف ہی واقع ہوتا ہے، اور باقی اس کی صفات واقع ہوتی ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین میں ہوگی یہ بحث، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہی ہے کہ لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن الرحیم اس کی صفتین ہیں۔ رب العالمین اس کی صفت ہے، الرحمن الرحیم اس کی صفت ہے، مالک یوم الدین اس کی صفت ہے۔ تو صفت موصوف کی ہوتی ہے، اور موصوف ہمیشہ وہ عالم ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے لفظ اللہ یہ عالم ہے لذات الواجب الوجود۔ دوسری بات یہی ہے کہ یہ لفظ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، اس کا کبھی تثنیہ استعمال نہیں ہوا، اس کی جمع استعمال نہیں ہوئی۔ اور تیسری دلیل یہی ہے کہ ذات رب العالمین کے لیے ایک ایسا اسم ضروری ہے جس پر باقی تمام صفات اس کا اجرا ہو سکے۔ تو تمام اسماء الحسنہ میں یہی لفظ اللہ ہی ہے جس پر باقی تمام صفات ان کا اجرا صحیح ہے، ان کا اجرا ممکن ہے، اور ان کا اجرا ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ آپ موصوف واقع کر لے تو باقی ان کی صفات واقع ہو جائے گی، تو یہ قابل اجرا ہے باقی ناموں کے لیے۔ تو اسی لیے یہ لفظ اللہ علم ہے لذات الواجب الوجود۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ اصل میں وصف تھا، یہ لفظ اصل میں وصف تھا، لیکن غیر اللہ پر جب اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، غیر اللہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوا، کبھی بھی
اور نہ ہوگا تو یہ علم بن گیا. تو دو رائے ہو گئی. ایک یہ کہ یہ پہلے ہی سے علم ہے، اور دوسری مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں وصف تھا لیکن غیر اللہ پر اطلاق نہ ہونے کی وجہ سے یہ علم بن گیا. تو یہ دوسری ایک رائے ہے مفسرین کی. پھر اختلاف اس میں ہے کہ یہ لفظ اللہ یہ مشتقی ہے یا غیر مشتقی ہے. تو بعض مفسرین جو بہت توحید پرست ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لفظ اللہ جامد ہے، یہ مشتقی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد کی طرح، نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہے اور نہ یہ کسی سے بنا ہے. جیسے نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل جامد لفظ ہے. لیکن افضل قول یہ ہے کہ یہ مشتقی ہے، لفظ اللہ مشتقی ہے. اور یہ جامد میں جب کسی کو شبہ آ جائے کہ اس سے تو توحید میں فرق پڑتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ اللہ ہم اس کی لفظ سے بحث کر رہے ہیں، اس سے توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب یہ مشتقی ہو جائے تو اس سے توحید میں کوئی ضرر اور نقصان نہیں آتا، کیونکہ یہ تو لفظی نزاع ہے، لفظی وضاحت ہے، اس کے لیے ہم کرتے ہیں، نہ کہ توحید سے اس میں کوئی ضرر آتا ہے. تو صحیح قول یہی ہے کہ یہ مشتقی ہے. پھر اس کے اشتقاق میں وہ اختلاف ہے کہ یہ کس سے مشتق ہے. تو اصل میں لفظ اللہ یا تو محموز الفا ہے، یعنی حمزہ اس کے اول میں ہے، اور یا مثال واوی ہے. مثال واوی یعنی واو اس کے اول میں ہے، تو یا تو الہسی یا الہسی یا ولہسی اس سے ماخوذ ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ اجوف ہے، اجوف یائی ہے، اور لاہ یلیہ اس سے ماخوذ ہے. تو تین اقوال اس میں مشہور ہے. محموز الفا ہے تو الہ یا الہ سے، مثال واوی ہو جائے تو ولہ سے، اور اجوف یائی ہو جائے تو لاہ یلیہ سے، یہ مشتق ہے. اب اس کی معانی بھی ہر ایک مادے سے جب آپ لوگے تو اس کا معنی بھی مختلف ہوگا. ایک اس کا معنی ہوگا بمعنی احتجبا، الاحتجاب، اور حدیث میں بھی ہے وحجابہ النور، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق سے وہ حجاب میں ہے، وہ پردے میں ہے. کسی مخلوق کو اللہ رب العزت وہ نظر نہیں آتا دنیا میں. آخرت میں اس کی رویت ممکن ہے، صحیح احادیث میں ثابت ہے. معتزلہ وغیرہ فرق باطلہ اس کے منکر ہیں، وہ بحث تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ. یا یہ اگر ولہا سے مشتق ہو جائے تو پھر بمعنی تحیرہ، حیرانگی. اور حیرانگی و تحیر اس لحاظ سے ہے کہ عقول، انسان کا عقل بھی اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات میں حیران ہے، متحیر ہے کہ یہ کس قسم کی ذات ہے، عجیب ذات ہے، قدرت والی ذات ہے، عظیم ذات ہے. تو انسان ان کی قدرت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی ذات بھی اسی طرح بہت عظیم ہوگی. اور الہ سے ہو جائے، محموز ہو جائے الہ سے یا الہ سے، تو یہ پھر بمعنی بندگی اور عبودیت اس میں آ جاتی ہے. تو بمعنی اس طرح یہ پھر معنی ہوگا کہ الہ یا الہ بمعنی عبودیت، بمعنی بندگی. تو اللہ رب العزت بھی وہ معبود ہیں اور ہم اس کے بندگی کرتے ہیں. اور اگر صلہ میں الہ آ جائے، الہ الہ یا الہ الیہ، الہ الیہ بمعنی سکن الیہ، تو اس کا پھر یہ مطلب بن جائے گا کہ اس سے انسانوں کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے. الہ الیہ ای سکن الیہ، او الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی انسانوں کو وہ سکون ملتا ہے. اور اگر بعض فرق کرتے ہیں لام کے فتح اور کسرہ میں، الہ بمعنی سکن اور الہ جو ہو جائے بمعنی فزع، بمعنی خوف، اور الہ بھی اس کا معنی ہو جائے گا اے اولع بحبہ، ایک انسانیت، ایک مسلم، ایک مومن اس کی محبت میں وہ ڈوب جاتا ہے، تو پھر اس میں محبت کا معنی بھی آ جاتا ہے. تو یہ تو تمام
اس کی مشتقات تھی اور اس کی مختلف معانی تھی، حرکات کی وجہ سے اور اشتقاق کی وجہ سے معانی میں اس کی تبدیلی وہ آتی ہے۔ شرع میں الہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ، وہ اس کی تعریف تو ہو گئی۔ الہ شرع میں کہتے ہیں المعبود بحق، وہ معبود جو برحق ہو، جس کی عبادت کرنا وہ حق ہو۔ اور صاحب اللسان نے اپنی کتاب میں کہا ہے لا یکون الہ بحق لعابدہ، الہ تب تک حق الہ نہیں ہو سکتا جب تک اس میں کچھ صفات نہ آ جائے۔ ایک وہ کہ وہ خالق ہوگا، رازق ہوگا، مدبر ہوگا اور مقتدر ہوگا۔ وہ الہ برحق الہ ہوگا، وہ معبود برحق معبود ہوگا جس میں یہ چار صفات ہو۔ وہ خالق ہوگا، وہ رازق ہوگا، وہ مدبر ہوگا اور وہ مقتدر ہوگا، اور یہ چاروں صفات اللہ رب العزت میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت تک ہی یہ چار صفات وہ خاص ہے۔ بعض علماء کے نزد کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم وہ ناممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک خاص لفظ اس کا علم بنا دیں اور اس کا تعین کر دیں، اور ان کو شبہ یہ پڑا ہے کہ ذات اللہ تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ، اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ وہ وسیع ذات ہے، کوئی مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے ذات باری تعالیٰ کے لیے ایک عالم بھی وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ مرجوح قول ہے، صحیح قول یہی ہے جو پہلے بیان ہوا کہ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عالم ہے۔ پھر اگلی بحث لفظ اللہ میں یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ رب العزت کا کون سا ہے، اور اسم اعظم وہ ہے اذا اعطی بہ، جب اس سے دعا کی جائے، جب اس اسم کے ذریعے، اس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اس سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو وہ کون سا ہے؟ تو بعض علماء کا قول ہے کہ تمام اسماء الحسنہ وہ اسماء اعظمہ ہے، وہی بس تمام جس سے بھی دعا مانگو وہ اسم اعظم ہے آپ کے حق میں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لفظ اللہ یہی اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے۔ اور دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم 2 آیاتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس آیت میں ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی اول 2 آیاتوں میں۔ اسم اعظم کو ڈھونڈو، تو پھر وہ بعض کہتے ہیں کہ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، اور بعض لفظ اللہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحابی نے دعا کی، اس دعا کے ساتھ پہلے یہ الفاظ پڑھے اللہم انی اسألک بانی اشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اللہ سے اس نے دعا مانگی تھی اس کی وسیلے سے، تو یہی اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم لفظ اللہ وہ موصوف تھا، الرحمن الرحیم اس کی صفتین ہیں۔ یہ دونوں بھی امام بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسماء حسنہ میں سے ہیں، اور دونوں ہی مبالغے کی صیغے ہیں، غضبان اور علیم کی طرح، رحمان اور رحیم یہ مبالغے کی صیغے ہے۔ اور یا رحیم صفت مشبہ ہے، فعیل وزن ہے، رحیم صفت مشبہ ہے۔ پھر یہ عربی الفاظ ہے کہ عبرانی الفاظ ہے، تو بعض مفسرین کے نزد الرحمن عبرانی زبان کا لفظ ہے اور رحیم عربی زبان کا لفظ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں ہی عربی الفاظ ہے، کیونکہ قرآن بلسان عربی نازل ہوا ہے، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس میں اعجمی لفظ نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ الرحمن اور رحیم
دونوں کا مادہ رحمت ہے، رحمت ہی سے مشتق ہے، تو یہ دونوں ایک جگہ ایک ساتھ اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ الرحمن بھی صفت اول لایا، الرحیم صفت ثانی لایا، ایک ہی کافی تھی۔ رحمت کا مادہ ہے، رحمت پر دونوں دلالت کرتے ہیں، تو پھر دونوں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے لایا ہے، الرحمن یہ مؤکد ہے اور الرحیم اس کی تاکید ہے۔ تو پھر اس پہ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ رحمان تو مبالغے کا صیغہ ہے اور الرحیم جیسے ہم نے کہا یا تو مبالغے کا صیغہ ہے اور یا صفت مشبہ ہے۔ اگر صفت مشبہ ہو جائے تو رحیم غیر اقوا ہے اور الرحمن وہ قوی ہے، تو کیسے ایک غیر اقوا غیر قوی کے لیے وہ تاکید بن جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تاکید اس میں قوت ہوتی ہے، تو قوی ضعیف کے لیے تاکید بن سکتا ہے، لیکن ضعیف اور غیر قوی وہ قوی کے لیے تاکید نہیں بن سکتا۔ یہاں الرحمن وہ تو قوی ہے اور الرحیم وہ صفت مشبہ ہے، غیر قوی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الرحمن یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ تک خاص تھی، بندوں پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ الرحمن کے جس اسم کا اطلاق وہ مخلوق پر نہیں ہوتا وہ بمنزل علم بن جاتا ہے، تو الرحمن بمنزل علم ہے اور الرحیم اس کی صفت بن گئی، تو الرحمن وہ علم اور الرحیم اس کی صفت ہو گئی، تو یہ تاکید پھر نہیں ہو گئی۔ اور یا رحمان کو مقدم کیا، رحیم کو مؤخر کیا، یا رحیم تاکید کے لیے لایا، یہ اس لیے کہ رحمان دال ہے نعم عظیم پر، کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے رحم کرنے والا ہے، بڑی بڑی رحم کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور رحیم وہ دال ہے چھوٹے چھوٹے اور باریک نعم پر، تو اس لیے الرحمن کے بعد الرحیم اس کو لایا گیا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے، رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ثبوت اخص کی مستلزم ہے ثبوت اعم کے لیے۔ مثلا انسان ہے تو اس کے ساتھ حیوان بھی وہ لازم ہے، انسان اخص ہے حیوان اعم ہے، انسان ہوگا تو حیوان بھی ضرور ہوگا۔ اور نفی میں بالعکس ہے، نفی اعم وہ مستلزم ہے نفی اخص کے لیے، حیوانیت نفی ہو گئی تو انسانیت بھی اس کے ساتھ نفی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے، ثبوت میں قاعدہ یہ ہے کہ اول اعم ذکر کرو گے پھر اخص ذکر کرو گے، کیونکہ اگر آپ نے اخص کو مقدم کیا اور پھر اعم کو ذکر کیا تو یہ لغو اور مستدرک بن جائے گا، کیونکہ اخص میں اعم ویسے بھی موجود ہے، انسانیت کے ساتھ حیوان وہ ویسے بھی موجود ہے۔ اگر آپ انسان کو مقدم کرو گے اور پھر ایسے کہو کہ انسان حیوان، تو یہ صحیح نہیں رہے گا، کیونکہ انسان ہوگا تو حیوان بھی ویسے ہی بھی ہوگا، تو یہ انسان کے بعد حیوان ذکر کرنا یہ لغو کام ہو گیا، یہ مستدرک کام ہو گیا۔ تو اسی طرح الرحمن یہ اعم ہے اور الرحیم یہ اخص ہے، تو اعم کو مقدم کیا اور اخص کو وہ مؤخر کیا۔ اگر رحیم کو مقدم کرتے اور رحمان کو مؤخر کرتے تو پھر رحیم اخص ہے، تو پھر ثبوت اخص آ جاتی اور اس کے بعد اعم آ جاتی، اور اخص کے بعد اعم ذکر کرنا وہ مستدرک بن جاتا اور لغو بن جاتا، تو اس لیے الرحمن کو مقدم کیا الرحیم پر۔ تو یہ ایک قسم کی تخصیص بعد التعمیم بن گئی، الرحمن عام تھا اور الرحیم اب خاص بن گیا، تو تخصیص بعد تعمیم، اور یہ کلام عرب میں کثیر اور شائع ہے کہ تخصیص بعد التعمیم وہ ہوتی رہتی ہے کلام عرب میں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ الرحمن اس کا ایک مطابقی معنی ہے اور ایک التزامی معنی ہے، الرحیم اس کا بھی ایک مطابقی معنی ہے، دلالت مطابقی ہے، اور ایک دلالت التزامی ہے۔ تو الرحمن کا کثیر نعم پر، بہت زیادہ انعامات پر دلالت مطابقی ہے، اور چھوٹے چھوٹے انعامات پر دلالت التزامی ہے۔
اور الرحیم کی بالعکس ہے، الرحیم کی چھوٹی چھوٹی انعامات پر دلالت، یہ دلالت التزامی ہے، اور بڑے بڑے انعامات پر دلالت، یہ دلالت مطابقی ہے۔ اور اصل قاعدہ یہ ہے کہ دلالت مطابقی وہ اصل ہوتی ہے، وہ حقیقی ہوتی ہے مقابل دلالت التزامی کی، کیونکہ دلالت التزامی وہ مجازی ہے، تو اسی لیے دلالت حقیقی کو مقدم کیا دلالت التزامی پر، کیونکہ حقیقت اصل ہوتی ہے تو حقیقت کو اصل کو مقدم کیا، اور التزامی وہ مجاز ہوتی ہے، مجاز کو مؤخر کیا۔ اور چوتھی اور پانچویں بات اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ رحیم یہ ایک قسم کا تتمہ ہے، یہ ایک نتیجہ ہے رحمان کا۔ مقصد یہ تھا کہ الرحمن سے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت پوری طرح واضح ہو چکی تھی، واضح ہو گئی، جب الرحمن ذکر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کھل کر سامنے آ گئی، لیکن یہ رحیم اس کا ایک تتمہ ہے، تو یہ تتمے کے طور پر اس نے ذکر کیا ہے۔ اور یا الرحمن کے بعد الرحیم کو ذکر کیا، یہ فواصل کی لحاظ کے طور پر کہ فواصل کا لحاظ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تو فواصل کی وجہ سے یہ الرحیم بعد میں لایا گیا ہے۔ پھر رحمان اور رحیم اس میں فرق علماء کرتے ہیں کہ رحمان اور رحیم دونوں میں فرق کیا ہے، تو 6-7 فرق علماء مفسرین وہ یہاں پر کرتے ہیں۔ اول فرق یہ ہے کہ رحمان یہ خاص الاسم ہے اور رحیم عام الفعل ہے، یعنی رحمان یہ صرف اللہ تعالیٰ تک خاص ہے، اس کا اطلاق مخلوق پر نہیں ہو سکتا، اور رحیم یہ عام الفعل ہے۔ عام الفعل کا مطلب یہ ہے کہ رحم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو مومن پر بھی کرتا ہے اور کافر پر بھی وہ رحم کرتا ہے دنیا میں، آخرت میں صرف مومنین تک اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ خاص ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ رحیم عام الاسم ہے مگر خاص الفعل ہے، رحیم عام الاسم مگر خاص الفعل ہے۔ عام الاسم کا مطلب یہ ہے کہ رحیم کا اطلاق مخلوق پر بھی ہوتا ہے، رحیم کا اطلاق مخلوق پر بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحیم کا اطلاق ہوا ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو مخلوق کا اطلاق مخلوق پر بھی ہوتا ہے مگر خاص الفعل ہے۔ خاص الفعل کا مطلب یہ ہے کہ رحم صرف اور صرف وہ مومنوں پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم صرف اور صرف مومنوں پر کرتا ہے، یہ اس قول کے پھر برعکس ہو جائے گا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ رحمان یہ ظاہری انعامات جو انسان کو اپنے آنکھوں سے نظر آتے ہو، بڑے بڑے انعامات جو ہر انسان وہ محسوس کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، تو یہ تمام انعامات جو کرتا ہے وہ رحمان ذات۔ اور رحیم وہ انعامات جو معنوی ہو، جو انسان کو نظر نہیں آتی، ہدایت، اسلام، علم، فقاہت، حکمت، تو یہ انعامات یہ معنوی ہے، تو رحیم اس پر دال ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اس کا قول ہے کہ الرحمن وہ ذات ہے اذا سئل اعطا، وہ ذات ہے جب بھی جس بھی وقت کوئی بھی اس سے مانگے تو رحمان وہ ذات ہے کہ وہ ضرور دے گا، وہ مانگنے والے کی دعا ضرور پوری کرے گا۔ اور والرحیم اس ذات کو کہتے ہیں اذا لم يسأل یعذب علیہ، جب کوئی اس سے دعا نہیں مانگتا تو وہ اس پر پھر غصہ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے من لم يسأل اللہ یعذب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اور شاعر بھی کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے ان ترکت سؤالہ تو وہ غصہ ہوتا ہے، اور وہ بنی آدم انسان وہ مخلوق ہے حین یسأل جب آپ اسے کوئی چیز مانگتے ہو تو یغضب وہ غصہ ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے الرحمن اور الرحیم میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرق بتاتے ہیں
کہ دونوں ہما اسمان رقیقان، دونوں ہوئی اللہ تعالیٰ کی رقیق اسماء ہے، رقت والی ہے، رحم والی ہے، نرمی والی اسماء ہے، لیکن رحمان میں پھر رقت وہ بہت زیادہ ہے رحیم کے مقابل۔ تو یہ کچھ فرق الرحمن الرحیم کے لحاظ سے تھی۔ الرحمن الرحیم، اگلا فائدہ یہ بیان ہوا ہے کہ الرحمن کے بعد الرحیم صفت لائی گئی ہے، اس میں اشارہ دوام کو ہے، کیونکہ رحیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور صفت مشبہ میں دوام ہوتی ہے۔ تو انسان کے ذہن میں وہم آتا تھا، الرحمن ذکر کرنے سے یہ وہم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی انعامات کرنے والا ہے، بڑی بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ایک وقت میں منقطع ہو جائے، وہ نہ کرے کسی پر رحم، اس کی رحمت نعوذ باللہ ختم ہو جائے، انسان کے ذہن میں وہم آتا۔ تو نہیں، الرحیم ذکر کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحم وہ دائماً ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ ہے۔ کیونکہ انسان عام طور پر دیکھتا ہے دنیا میں، جب کسی کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس کوئی نعمت ہو، اور اگر وہ خرچ کرتا جائے اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا جائے تو یہ وقت آئے گا وہ ختم ہو جائے گا، وہ ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ رحم، بہت بڑی بڑی رحم اپنی مخلوقات پر کرتا ہے، بڑے بڑے انعامات کرتا ہے، بہت سی نوازشیں کرتا ہے، لیکن اس کا خزان رحمت وہ ختم نہیں ہوتا، اور وہ دائم ہے، وہ ہمیشہ وہی رحمت کرتا رہتا ہے۔ پھر الرحمت، یہ رحمت یہ لغتاً کہتے ہیں رقت القلب کو، شفقت کو کہتے ہیں، نرمی کو کہتے ہیں، اور دوسری معانی میں لپیٹنے کو کہتے ہیں۔ ایک چیز کو دوسری چیز میں لپیٹ دو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں۔ اسی لیے رحم، ماں کی رحم، یہ بھی لفظ بھی اس سے اخذ کیا گیا ہے، کیونکہ اس رحم میں بھی بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے پردوں میں بچہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس رقت القلب، اس معانی کو دیکھ کر متکلمین اور اصولین وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منکر ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ اشکال آ چکا تھا کہ اگر رحمت رقت القلب کو کہتے ہیں، اور قلب یہ تو جسم کی ہوتی ہے، اور جسم تو مرکب ہوتا ہے اور مرکب حادث ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ ایک صغرا اور کبرا وہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت سے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن صحیح نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ آپ نے جو تعریف کی ہے کہ رحمت قلب کی صفت ہے، دل کی صفت ہے، اور دل جسم کی ہوتی ہے، اور جسم مرکب ہوتا ہے، مرکب یہ تو آپ انسانوں کی، مخلوق کی، اس کی رحمت کی بات کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تو الگ چیز ہے، اس کا کوئی ادراک ہی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو خالق کو مخلوق پر قیاس، یہ قیاس فاسد ہے۔ تو اسی لیے بیضاوی رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین یہاں پر پہنچ کے رحمت کا معنی کرتے ہیں تفضل اور احسان، کہ الرحمن الرحیم اس کا معنی کرتے ہیں کہ انسانوں پر احسان کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات اس کو دفع کرنے کے لیے ایسی تعویل کرتے ہیں۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم معنی اگر ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پوری ترکیب کے بعد کہ با حرف جر ہو جائے، اس میں مجرور ہو جائے، لفظ اس میں مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، موصوف الرحمن صفت اول، رحیم صفت ثانی، موصوف مع صفتین، مضاف الیہ مضاف معا مضاف الیہ، یہ مجرور جار کا، جار مجرور متعلق کے ساتھ، ثابت یا اور کوئی فعل یا شبہ فعل اس سے آپ متعلق کر سکتے ہو۔ تو معنی ہم نے کیا تھا کہ یا تو با الصاق کے لیے ہے اور یا با استعانت کے لیے ہے۔ لطائف بسم اللہ، آخر میں بسم اللہ کے بارے میں کچھ وہ امتیازات، کچھ لطائف
کچھ فوائد وہ ذکر کی ہے مفسرین ہیں کہ بسم اللہ یہ مستقل آیت ہے سورہ نمل سے، اور باقی صورتوں کے درمیان میں فصل کے لیے اس کو لایا گیا ہے۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم کے ملائک بھی 19 ہے، سورہ مدثر میں وارد ہوئے ہیں علیہا 19، تو 19 حروف پڑھنے سے انسان اس 19 جہنم کے ملائک سے نجات پا لیتا ہے۔ دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ رات دن میں 24 گھنٹے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہے، تو اس 19 حروف کے ساتھ اگر انسان 5 نمازیں وہ ملا دے تو یہ بھی 24 بن جائیں گے، تو اسی طرح انسان کے 24 گھنٹے وہ ذکر اللہ میں مشغول اور مصروف ہو جائیں گے۔ بسم اللہ یہ ایک ختم اور مہر کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے دنیاوی حکمران اپنے خطوط، اپنے خاص وہ رسالے آخر میں مہر لگا کر بند کر دیتے ہیں اور محفوظ کر لیتے ہیں، تو اسی طرح یہ بسم اللہ بھی ایک ختم کی حیثیت رکھتا ہے، ایک مہر کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسان کے تمام کام وہ محفوظ ہو جاتے ہیں تمام شرور سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فعل حسنہ کے شروع میں وہ بسم اللہ پڑھتے تھے۔ ایک اور لطیفہ علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دنیا کے تمام علوم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں وہ 4 کتابوں میں تھی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں، اور پھر ان 4 کتابوں کا علم اللہ رب العزت نے وہ سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا ہے۔ قرآن کا تمام علم، تورات، زبور، انجیل، ان تمام کا علم سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا گیا ہے، اور فاتحہ کا علم وہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ میں جمع کر دیا ہے، اور بسم اللہ کے تمام علوم وہ اس لفظ با، حرف با میں رکھ دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ با ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ استعانت اور یا الصاق کے لیے ہے، تو انسان اس با کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ پیوستہ ہو جاتا ہے، اور انسانی زندگی کا مقصد ہی اصول اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک انسان وہ پہنچ جائے، تو اس با میں اتنی طاقت ہے۔ پھر علماء مفسرین نقطہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے اول میں با حرف لایا ہے اور الف نہیں لایا، اگرچہ حروف تہجی میں اول الف آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو با سے شروع کیا، بسم اللہ کے اول میں با لایا۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ با میں خفض ہے، انخفاض ہے، اس میں پستی ہے، اس میں عاجزی ہے، اور حرف الف ہے وہ الف وہ ساکن ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، اس میں وہ تواضع نہیں ہے، اس میں قیام ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ الف ساکن ہے، اس کی ابتدا ممکن نہیں تھی، کیونکہ ابتدا بالساکن وہ ممنوع ہے، تو باب سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی، اور با میں عاجزی ہے، اور من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور اگلا لطیفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی یہ صفات ذکر کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، الرحمن اور الرحیم، یہ 2 صفات صرف ذکر کی ہے، باقی صفات ذکر نہیں کی۔ یا لفظ اللہ بھی ساتھ ملا دو، لفظ اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ 3 اسماء اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں ذکر کی، باقی کیوں نہیں ذکر کی؟ باقی بھی تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ اسماء ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں اسماء ان میں اتنی خصوصیت ہے کہ یہ دال ہو سکتی ہے ان تمام باقی اسماء پر، یہ اس کے قائم مقام ہو سکتی ہے، کیونکہ لفظ اللہ میں اشارہ ہے توحید کو، جمال اللہ کو اور جلال کو، اور لفظ الرحمن میں وہ اشارہ ہے صفت احسان کو، سخاوت کو، جود کو، خیر کو، قدرت کو، نفع کو، اور الرحیم میں وہ اشارہ ہے صفت رأفت کو، رحمت کو۔ تو یہ تینوں اسماء صفات جلال و جمال، صفات سخا و جود و خیر اور صفات رحم پر وہ دال ہے،
اور باقی تمام اسماء کا رجع اس کی طرف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی، اسماء کی، اللہ تعالیٰ کی کلام کی اور بھی بہت ساری لطائف ہے، ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔